تمہاری خاموشی ظالم کا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ علم کے سامنے ذلیل ہونا جہالت کا مقدر ہے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ حسد کرنے والے کو دوسروں کی مرغے بھی بینس دکھائی دیتی ہے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ضرب کو لگ سکتی ہے۔ ساری لذت راستے کی ہے، منزل کی نہیں۔ انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ ایک درجہ ہے جس تک کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں ہی رکھتا ہے۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ مطالعہ کرنے سے بھی اگر آپ کی نفرت میں کمی نہیں آ رہی ہے تو سمجھ جائے آپ غلط کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ حقیقی طور پر آزاد ہونے کا واحد طریقہ ناکامی کے خوف سے آزاد ہونا ہے۔ ایک بات یاد رکھے، اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں عقل مندی ہے۔ باشعور اور باضمیر لوگوں کے بیچ دوستی کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ حوصلہ چاند کو پانے کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا ناکام بھی ہو تو تاروں کے درمیان ضرور رہیں گے۔ انسان کو اہمیت دیا کرے، پیسوں کو نہیں، کیونکہ امیر کو غریب اور غریب کو امیر ہونے میں اتنا وقت نہیں لگتا۔ قانون کی مضبوط دیوار معاشرے میں خوف کی فضا ختم کر سکتی ہے۔ لوگوں کی آپ کے ساتھ محبت کی شدت ان کی ضرورت کی شدت کے برابر ہوتی ہے۔ کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر کے ڈر کو ہرائیں۔ خاموشی عقل مندی کی پہچان ہے اور بیوقوفی کا پردہ ہے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ دل کی بجائے پیٹ کو ترجیح دینے سے سکون نہیں ملتا۔ جب آپ مستقبل کے حوالے سے پریشان ہو تو نیند روٹ جاتی ہے۔ ماحول وہی رہتا ہے، بس انسان تبدیل ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو ظلم برداشت کرنے پر مجبور کرنا ظالم کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ وہ انسان بہت بدقسمت ہے جو مستقبل سے خوف کھاتا ہے۔ دولت ایک بوجھ کی طرح ہے اور بوجھ سے انسان خوف زدہ رہتا ہے۔ دوسروں پر اعتبار کرے لیکن ان کو یہ موقع ہرگز نہ دے کہ وہ آپ کو اندھا سمجھنے لگے۔ ہر بیماری کا علاج مریض کے ارد گرد موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم سے ہماری عمر کا سوال کیا جائے تو ہم وہ سال بتاتے ہیں جو گزر چکے ہیں، جبکہ اصل عمر وہ ہے جو ابھی باقی ہے۔ انسان اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، چاہے اس میں کوئی خوبی ہو یا نہ ہو۔ امن کے زمانے میں جنگ کے حالات ہونا غضب کی نشانی ہے۔ جب دل اداس ہو تو کوئی خوشی انسان کو خوش نہیں کر سکتی۔ جب ذہانت، تعلیم اور کوئی بھی عمل ساتھ نہ دے تب صبر کا دامن مضبوطی سے تام لے۔ انسان کی خوشی کی بنیاد ہمیشہ کسی کے غم پر ہوتی ہے۔ بزرگوں کی یاد کوئی فائدہ نہیں دیتی لیکن ان کی باتوں پر عمل کر کے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔
انسان مجبوریوں سے نجات چاہتا ہے، لیکن اس کی ذات اسے ہمیشہ مجبور رکھتی ہے، اور دونوں اپنے اپنے راستوں پر چلتے ہیں۔ مقابلہ کرنے سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ نفرت آہستہ آہستہ جنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ منفی اور مایوس کن خیالات معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا ملے، لیکن اپنے لیے ہم معافی اور رحم چاہتے ہیں۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ محبت تو وہ ہے جو وقت اور حالات کے بدلنے پر بھی نہ بدلے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنے دائرے سے باہر نہ جائے۔ محبت تو وہ ہے جو وقت اور حالات کے بدلنے پر بھی نہ بدلے۔ تکبر کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا کر گراتی ہے۔ ہیرے کی قابلیت رکھتے ہو تو اندھیرے میں چمکا کر روشنی میں دو۔ کانچ کا ٹکڑا بھی چمکتا ہے۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پہ پورا آ جاتا ہے۔ اگر ہر کوئی آپ سے پیار کرتا ہے تو کچھ غلط ہے جو خود کو چوکنا رکھنے کے لیے کم از کم ایک دشمن ضرور تلاش کرے۔ جب رشتے ضرورت کے ہو تو پھر ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ لوگوں کو جتنی مرضی وضاحتیں دے، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ غلطی کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا غلطی نہیں، فیصلہ ہوتا ہے۔ دبے ہوئے احساسات کبھی نہیں مرتے، انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا ہے اور بعد میں بدصورت انداز میں نبودار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کھیلوں کے اصول سیکھنے ہوں گے اور پھر آپ کو کسی اور سے بہتر کھیلنا ہوگا۔ زندگی میں حادثے بھی ضروری ہیں، کیونکہ اگر غم نہ ملے تو خوشیوں کی قدر کھو جاتی ہے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی۔ یہی قانون فطرت ہے۔ اپنے لیے بہائے جانے والے آنسو کمزوری کے آنسو ہیں، لیکن دوسروں کے لیے بہائے جانے والے آنسو طاقت کی نشانی ہے۔ اگر سننے والا بغیر بولے سر ہلانا شروع کر دے تو جان لے کہ آپ کو بولنا بند کرنا ہوگا۔ خود کو جاننا تمام حکمت کا آغاز ہے۔ اپنے خوف پر قابو پانا ہے تو رسک لینا پڑے گا۔ آپ کی کامیابی اور ہر وہ کام جو آپ کے رشتہ داروں کے لیے حسد کا سبب بنے، ان کے دل میں چھپی نفرت کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جو توڑے سے مطمئن نہیں ہوتا وہ کسی چیز سے بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے خواب نہیں جی رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے خوف کو جی رہے ہیں۔ گھڑی اپنے پاس لازمی رکھو تاکہ اچھا اور برا وقت ہمیشہ یاد رہے۔ سچ بولنا اور سچ سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔
دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔